السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ محترم سامعین، بزرگوں، ساتھیوں اور میرے دوستوں، میں نے آپ لوگوں کے سامنے سورہ نساء سورہ نمبر 4 اور آیت نمبر 29 پڑھی ہے۔ اسی مناسب سے میری تقریر کا عنوان ہے جہیز کے نقصانات۔ محترم سامعین، اسلامی دان جہیز ایک ہندوانہ رسم ہے۔ جہیز سماج کا ایک راستہ ہوا ناصور ہے۔ جہیز مانگنے کا اندازہ نرالا ہے۔ دان جہیز نہ ہونے کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیاں ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی۔ کیا انہیں گھر بسانے کا حق نہیں ہے؟ نہ جانے کتنی لڑکیاں گھوڑے والی ہو گئی۔ نہ جانے کتنے شیطان نما انسان کے بھڑکاوے میں آ گئی۔ نہ جانے کتنی لڑکیاں خودکشی کر لی۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز لیا؟ کیا صحابہ کرام نے جہیز لیا؟ کیا اچھے اچھے مسلمانوں نے جہیز لیا؟ محترم سامعین، آج کل سبھی کی زبان پر ہے کہ جہیز کی رسم سماج کا ایک ناصور ہے۔ سماج سے اس ناصور کا ختم اسی وقت ممکن ہے جب ہم بولنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے والے ہو جائیں۔ ہم سب متحد ہو کر جہیز کے خلاف کھڑے ہو جائیں۔ آج کل مانگنے کا اندازہ نرالا ہے۔ آج کل ڈگری کے اعتبار سے مانگ بڑھتی جا رہی ہے۔ لڑکا اگر انجینئر ہو تو مانگ اسی کے حساب سے، لڑکا اگر ڈاکٹر ہو تو مانگ اسی کے حساب سے ہے۔ اگر ہم چوری چھپی مانگتے ہیں تو یہ بھی غلط ہے۔ محترم سامعین، دان جہیز ایک ہندوانہ رسم ہے جیسے مسلمانوں نے خوب اپنا لیا تاکہ جہیز لے کر لڑکیوں کو وراثت میں حق نہ دے کر دین کے ساتھ سودے بازی کرے۔ جہیز کا بندوبست نہ ہو پانے کی وجہ سے نہ جانے کتنی لڑکیاں ماں باپ کی دہلیز پر بیٹھی بیٹھی بوڑھی ہو گئی۔ جہیز نہ لانے کی وجہ سے بہت ساری لڑکیوں کو ساس سسر دیور جیٹھ اور نند خود شوہر نے جلا دیا۔ ہم اخبارات میں آئے، دن بڑھ رہا ہے کہ موٹر سائیکل گاڑی نہ ملنے پر بہو کو زندہ جلا دیا۔ سسرال والوں کے ظلم ستم سے تنگ آ کر فلاں عورتوں نے خودکشی کر لی۔ جہیز کی لعنت پورے ہندوستانی سماج میں ایک ناصور کی طرح پھیل رہا ہے۔ اس کی وجہ سے نہ جانے کتنی جانیں گئی اور جا رہی ہیں۔ محترم سامعین، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہیز لیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابوبکر صدیق سے جہیز لیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جہیز لیا؟ جواب نہیں۔ ارے کم سے کم نہ تو ذرا زور سے بولو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لیا تو ہم کیوں لے رہے ہیں؟ کس کی سنت زندہ کر رہے ہیں؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی 4 بیٹیاں زینب، رقیہ، ام کلثوم اور فاطمہ کو جہیز دیا؟ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو جہیز دیا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کے نکاح میں اپنی 2 بیٹیاں دی، رقیہ اور ام کلثوم، مگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم عثمان رضی اللہ عنہ کو جہیز نہیں دیا۔ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت علی رضی اللہ عنہ کو جہیز دیا؟ تو جب نبی اور نبی کے صحابہ نے جہیز کا لین دین نہیں کیا تو ہم بھی اس رواج کو نہ دیں، کیونکہ ہم نبی اور نبی کے صحابہ کے طریقے پر چلنے کو اپنے لیے کامیابی کا راستہ سمجھتے ہیں، اور ہم وہی کچھ کریں جو ہمارے آخری نبی بتائے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام رشتہ سنت کے مطابق کرنے کی توفیق دے۔ آمین۔ وما الا البلاغ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب لوٹے۔ جہیز کے نقصانات تو بہت سارے ہیں، جیسا کہ ابھی عزیزہ نے بتائی کہ جہیز لینے کا انداز بڑا ہی الگ ہے۔ اگر مڈل گھرانے کے لوگ ہیں تو لیتے ہیں، اور ہائی فائی کے گھرانے کے لوگ ہیں تو جہیز نہیں، وہ تو جہاز ہی مانگتے ہیں۔ یہ بھی ہے نا، یہ الگ انداز ہے، لوگوں کا فکر ہے، کیونکہ آج کل تو ماشاءاللہ مانگتے نہیں ہیں، اس کو گھر میں نئے رشتہ دار جو آتے اس کو گھر میں گھماتے ہیں، کہتے دیکھو یہ میرا گھر ہے،
یہ سب پوری بڑی بہو کا ہے، یہاں سے وہاں تک فریج فلاں فلاں فلاں، اب پورے دکھا دیے، حوالہ کافی ہوتے بھائی، کیا شک ہے نا جی. یہ بتا دیتی ہے کہ اس کے نہیں یہ تو میرے بڑے بہو سب لے کے آئے تھے ماشاءاللہ، ان کے ماں باپ بڑے اچھے، ہمارے بہو بھی بڑی اچھی. اب بیچارے آنے والے کیا کریں گے، اس سے ایک دو آئٹم زیادہ دینا ہی پڑے گا تب اس گھر کے بہو بن سکتی ہے، ورنہ کیسے، ورنہ منہ لٹکا کے پھر واپس جانا پڑے گا. یہ بھی ایک انداز ہے لوگوں کا. اور ابھی بتایا ہمارے عزیزہ نے کہ کتنے سارے بہویں جل جاتی ہیں، لیکن کبھی آپ سنے ہیں کہ ساس بھی جلے ہوں؟ کبھی کسی میڈیا میں یا ٹی وی میں اخبارات میں سنے ہیں کہ فلاں کے ساس جل گئی؟ بہویں کیوں جلتی ہیں بھائی؟ ساس کو بھی تو جلنا چاہیے تھا. گیس پھٹ جاتے ہیں، سلنڈر پھنس جاتے، گیس کیروسین تیل بہو کے سر پہ آتے، آخر ساس کے سر پہ کیوں نہیں آتے؟ ایک سوال ہے. لہٰذا اس کے نقصانات بہت سارے. ماشاءاللہ جزاک اللہ خیر، شکرا. یہ لو یہ کتاب، ٹھیک ہے، جزاک اللہ. حاضرین مجلس،